ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين آمنت بالله صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلی علیہ۔ آج کا موضوع دین اسلام کی اہمیت اور دین کی فضیلت۔ دین ایک پیارا اور اللہ کا محبوب، یہ اسلام جو ہے اللہ تعالیٰ کا پیارا دین ہے اور محبوب دین ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے حبیب، ہم نے آپ کو جو امت عطا فرمائی ہے یہ تمام امتوں سے افضل ہے۔ اس کی فضیلت بھی یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے اپنے رب کو مانا اور اپنے رب سے محبت کی اور دین اسلام میں داخل ہو گئے، پھر ان کی اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں بیان فرمائی ہیں کہ میں رب ہو کر اس بندے سے محبت کرتا ہوں جو میرا ہو جائے۔ تو الحمدللہ ہم نے جب کلمہ پڑھ لیا ہے، اپنے رب کو مان لیا ہے، اور پھر ہمارا سب کچھ رب کے لیے قربان ہونا چاہیے، ہماری خواہشات کر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں کریمہ قسم فرمایا اے بندے، ایک تیری خواہش ہے اور ایک میری خواہش ہے، اور ایک تیری منشا ہے ایک میری منشا ہے، ہوگا وہی جو میری منشا ہے۔ تو اگر اپنی منشا کو میری منشا کے مطابق کر دے تو پھر تیری منشا میں میری منشا ہے، مطلب جو تو چاہے گا تیرا رب وہی کر دے گا۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ ایک دن آپ بیٹھے نماز پڑھ رہے تھے تو ایک شخص گزرا، تو اس نے دیکھا کہ حضرت حبیب اجمی نماز پڑھ رہے ہیں اور بھیڑیں بکریاں اور بھیڑیے جو بکریوں کو کھانے والے ہوتے ہیں وہ اکٹھے چل رہے ہیں۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ جس بھیڑیے کا کام تو بکری کو کھا جانا ہے، لیکن پھر بھی یہ ان کے ساتھ چل رہا ہے، ان کو کھا نہیں رہا۔ تو وہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے سلام پھیرا، میں بندے خدا کس طرح ہو؟ اس نے کہا مجھے ایک سوال پوچھنا ہے آپ سے۔ آپ نے فرمایا تو مہمان ہے، بیٹھ، پہلے تیری خدمت کرنی ہے، میرے آقا کا فرمان ہے جب کوئی مہمان آ جائے تو پہلے اس کی مہمان نوازی کرو۔ تو ایک بات یاد رکھیں، جو مہمان نواز ہو، مہمان آ جائے مہمانوں کو کھانا کھلاتا ہے، گھر میں برکت ہوتی ہے۔ اور کس نے بڑے پیارے 3 جملے کہے ہیں، کہتے ہیں کہ جس نے جوڑا اس نے توڑ دیا، اس نے ضائع کر دیا، جس نے جوڑا وہ چھوڑ گیا، اور جس نے دیا وہ ساتھ لے گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس نے دنیا کمائی ہے وہ سب کچھ یہیں چھوڑ کے جانا ہے، جس نے جمع کیا ہے وہ لوگوں نے کھا جانا ہے، اور جو اس نے آگے بھیج دیا اللہ کی بارگاہ میں، لوگوں کو کھلایا، لوگوں کی خدمت کی، تو حقیقت میں اس نے آگے بھیج دیا، ساتھ لے گیا ہے۔ مطلب قبر میں وہی اعمال جاتے ہیں جو بندہ نیک عمل کرتا ہے۔ تو فرمایا بندے خدا بیٹھ، میرے نبی کی سنت ہے کہ میں تیری خدمت کروں۔ تو انہوں نے کپ لکڑی کا پیالہ پتھر کے نیچے کیا تو وہاں سے دودھ کے چشمے جاری ہو گئے۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے جب وہ کپ لکڑی کا پیالہ پتھر کے نیچے رکھا نا تو دودھ کے چشمے جاری ہو گئے۔ وہ بندہ حیران ہوا، دودھ پیا، کہا اے بندے خدا مجھے پہلے تو ایک سوال تھا، اب 2 سوال ہیں۔ کہا دوسرا سوال، پہلا سوال جو یہ ہے کہ یہ پانی کس طرح جاری ہو گیا، دودھ کا چشمہ کس طرح اس پتھر سے جاری ہو گیا؟ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، انہوں نے پانی کے چشمے جاری کر دیے تھے پتھر سے، تو میں تو اس نبی کا امتی ہوں اور رب کو ماننے والا ہوں، میرا رب تو دودھ کے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب بندہ سب کچھ اپنے رب پہ قربان کر دے تو بندہ اللہ کو راضی کرے تو پھر رب اس کے اوپر راضی ہو جاتا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہی کر دیتا ہے۔ تو حضرت حبیب اجمی سے اس نے پوچھا دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ بکری اور بھیڑیے میں کب صلح ہو گئی ہے، بھیڑ اور بھیڑیے میں کب سے صلح ہو گئی ہے؟ تو حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا کہ اے بندہ خدا جب میری اللہ سے صلح ہو گئی ہے تب سے ان کی بھی صلح ہو گئی ہے۔ تو مطلب ہے بندہ خود کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دے۔ تو دین اتنا پیارا دین ہے، دین اسلام یہ ہے کہ جب بندہ اپنی خواہشات کو رب کی خواہشات کے مطابق ڈھال دیتا ہے تو پھر رب بندے کا ہو جاتا ہے، تو پھر سب کچھ وہی ہوتا ہے۔ حضرت
بابا غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ خواجہ خجغان، آپ کا یہ کمال تھا کہ آپ کی نظر جس چیز پہ پڑ جاتی وہ سونا بن جاتی۔ ایک شخص آ گیا، آپ ہل چلا رہے، اللہ والوں کو دنیا سے محبت نہیں ہوتی، دنیا کا لگاؤ نہیں ہوتا، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں لیکن دنیا میں خودداری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ ہل چلا رہے تھے تو ایک شخص آ گیا تو کہا جناب میری بیٹی کی شادی ہے، میں بڑا غریب ہوں، پیسے میرے کو کہنے سرائے آئی، فرمایا میرے کو کوئی پیسے شیسے کوئی بیٹی کی شادی کرنی ہے، فرمایا ٹھہر جا۔ آپ نے مٹی کے 3 ڈھیلے لیے، وہاں پہ رکھے اور 3 دفعہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد پڑھ کے ان کے پھونک ماری تو وہ سونا بن گیا۔ وہ شخص بڑا حیران ہوا اور اس سونے کو ساتھ لے کر گھر چلا گیا۔ تو اس نے کہا بھائی بڑا پیارا نسخہ لے کر آیا ہوں، سارے گھر والوں کو جمع کیا، سارے گھر کے پتھر جمع کر کے بیٹھ گئے، پوری رات قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد پھونک کے کوئی پتھر سونے نہیں بنا۔ صبح بابا فرید کی برگاہ میں آ گئے، فرمایا بابا فرید آپ نے تو 3 دفعہ پڑھ کے دم کیا تھا، یہ پتھر سونا بن گئے تھے، مٹی سونا بن گئی، ہم تو پوری رات پڑھتے رہے۔ فرمایا ٹھیک ہے تم قل اللہ احد پڑھتے رہے ہو لیکن زبان تو فرید والے لاتے نا۔ تو جن لوگوں کی زبانیں اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں اور دین اسلام پہ گزرتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان زبانوں میں کمال بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی شان ہے کہ جو رب کا ہو جاتا ہے پھر سب اس کا ہو جاتا ہے۔ کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ قلم تیرے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دین پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔